الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں ان کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں حرام نہیں فرمائیں اور جو لوگ ان کو حرام کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دریافت کیا تھا کہ کون ہے جس نے ان حلال چیزوں کو حرام کیا ہے۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو اس میں دیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں جلدی ہو سکتی ہے۔ گویا خدا پر افطرا کرنے والے، چاہے وہ حلال کو حرام کرنے والے ہوں یا حرام کو حلال کرنے والے ہوں، ان لوگوں کو اس آیت کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ڈھیل دے رکھی ہے اس پر وہ مغرور اور بے فکر نہ ہوں۔ ہر امت اور ہر فرد کے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک مدت معین ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ تو اس میں گھڑی بھر کی دیر ہوتی ہے اور نہ ہی مدت سے پہلے وہ امر انجام پاتا ہے۔ گویا جو بھی گناہ کرنے والے ہیں اور جو بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والے ہیں وہ باز آ جائیں اور سمجھ رکھیں کہ جب وقت آ گیا اور مہلت ختم ہو گئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ابھی وقت ہے کہ گناہ کرنے والے اپنے حالات کو سنوار لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور گناہوں سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔